غریبی کی چکی میں پسنے والی زہرا کی زندگی گویا اندھیروں کا ایک لمبا سفر تھی۔ اس کے والد کئی سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اس کی ماں سخت بیمار رہتی تھی۔ محلے کے لوگ بھی اکثر باتوں میں تانے دیتے کہ یہ ماں بیٹی کب تک دوسروں کے سہارے زندہ رہیں گی۔ زہرا دن رات سلائی کڑھائی کر کے بمشکل گھر کا خرچ پورا کرتی، مگر دوا داروں اور کھانے پینے کے بعد کچھ بھی نہ بچتا۔ ماں کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور ڈاکٹر کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا کہ اگر بر وقت علاج نہ ہوا تو جان کو خطرہ ہے۔ زہرا اکثر راتوں کو جاگتی اور ماں کی کھانسی اور کراہوں کو سنتے ہوئے آنسو بہاتی رہتی، مگر دل ہی دل میں دعا کرتی کہ یا اللہ ایک دن میری ماں صحت مند ہو جائے، میں ان کے چہرے پر سکون دیکھ سکوں۔ انہی دنوں اس کی ایک خالہ کے گھر شادی کی تقریب تھی، جہاں پورے خاندان کے لوگ بلائے گئے تھے۔ زہرا نے سوچا کہ اگر نہ گئی تو پھر سب کہیں گے کہ غریب ہونے کی وجہ سے خاندان سے کٹ گئی ہے، اور اگر چلی گئی تو اپنی ماں کو بھی تنہا چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن ماں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی جاؤ، کم از کم کچھ دیر کے لیے ہی صحیح خوشی کے ماحول میں رہو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ میں اللہ کے بھروسے پر ٹھیک رہوں گی۔ زہرا نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنی پرانی سی دوپٹہ اور سادہ سا جوڑا پہن کر شادی میں چلی گئی۔ شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ اور کہکوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں، مگر زہرا کا دل بوجھل تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، مگر پھر بھی کچھ عورتوں نے اس پر باتیں شروع کر دیں۔ کوئی کہتا کہ دیکھو کیسے غریب کی بیٹی بغیر زیور کے آ گئی ہے، کوئی ہنستے ہوئے کہتا کہ لگتا ہے یہیں سے کھانا پیک کر کے لے جائے گی۔ زہرا نے سب کچھ برداشت کیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اسی دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ دولہا کی خالہ کا زیور اچانک گم ہو گیا اور سب مہمان پریشان ہو گئے۔ عورتوں نے شور مچایا اور ایک دوسرے پر شک کرنے لگی، مگر پھر کسی کی نظر زہرا پر پڑی اور وہ بول اٹھی، یہ غریب لڑکی ہی ہوگی جس نے زیور چرا لیا ہے، اس کے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں، بھلا زیور دیکھ کر کیسے صبر کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی باقی رشتہ دار بھی اس کے خلاف بولنے لگے۔ کوئی کہتا کہ ہمیشہ ایسی ہی لڑکیاں موقع دیکھ کر چوری کرتی ہیں، کوئی طنزیہ مسکرا کر کہتا کہ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ عزت دار نہیں۔ زہرا کے کانوں میں یہ سب الفاظ گویا خنجر کی طرح پیوست ہونے لگے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، میں کبھی ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتی۔ مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ ایک عورت نے تو اس کے دوپٹے کو بھی جھٹک کر کہا کہ دیکھو شاید اسی نے چھپایا ہو۔ زہرا کے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے دل میں ایسا لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگ شور مچانے لگے کہ پولیس کو بلاؤ تاکہ اصل حقیقت کھلے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آفیسر تقریب میں پہنچ گیا۔ وہ جوان مگر سنجیدہ مزاج شخص تھا، جس کے چہرے پر رعب اور آنکھوں میں انصاف کی جھلک تھی۔ اس نے آتے ہی سب کو خاموش کرایا اور کہا، بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ مگر عورتیں پھر بھی شور مچاتی رہیں کہ زیور زہرا نے ہی چرایا ہے۔ آفیسر نے زہرا کی طرف دیکھا جو لرزتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس کے آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ پولیس آفیسر نے بڑی نرمی سے کہا، بیٹی گھبراؤ مت، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے سب عورتوں کو ایک طرف کیا اور خود اپنی نگرانی میں پورے ہال کی تلاشی کروائی۔ سب کے بیگز، رومال اور کرسیوں کے نیچے تک دیکھا گیا۔ آخر کار زیور کسی اور کے بیگ میں سے برآمد ہوا اور وہ عورت جو دوسروں پر الزام لگا رہی تھی، اس کی اپنی سازش بے نقاب ہو گئی۔ وہاں موجود سب لوگ شرمندہ ہو گئے، مگر زہرا کے دل پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ پولیس آفیسر نے اسے روکا اور کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی اور اللہ نے تمہیں عزت کے ساتھ سرخرو کیا ہے۔ مگر زہرا کا دل بھر آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
آفیسر نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اپنی گاڑی میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا۔ راستے میں اس نے ماں کے بارے میں پوچھا تو زہرا نے ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح غربت اور بیماری نے ان کی زندگی کو اجیرن بنایا ہے۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا رہا اور دل ہی دل میں اس کی معصومیت اور برداشت پر حیران ہوتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو زہرا نے شکریہ ادا کیا، مگر آفیسر کے دل میں کچھ ایسا جاگا کہ وہ اس کے بغیر رہ نہ پایا۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی واقعی پاکیزہ کردار کی مالک ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام یہاں ہوتا ہے جب زہرا ماں کے پاس بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہے اور پولیس آفیسر کھڑکی کے باہر کھڑا سوچ رہا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنے گا تاکہ اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے بحال کر سکے۔ رات بھر زہرا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ ماں کے سینے کی خرخراہٹ اور شادی میں گزرے ہوئے واقعات اس کے دل پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ کبھی اسے رشتہ داروں کے طعنے یاد آتے تو کبھی پولیس آفیسر کی وہ نرم گفتگو جو امید کی کرن کی طرح تھی۔ صبح جب سورج نکلا تو ماں نے آنکھ کھولتے ہی بیٹی کے چہرے پر اداسی دیکھی اور کمزور آواز میں کہا، بیٹی پریشان نہ ہو، لوگ جو بھی کہتے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ زہرا نے بامشکل مسکرا کر کہا، ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس صحت یاب ہو جائیں، مگر دل میں بے حد ٹوٹ چکی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی پولیس آفیسر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا تھیلا تھا اور چہرے پر سنجیدہ مگر ہمدردی بھرا تاثر۔ زہرا حیران رہ گئی۔ وہ بولا، کل رات میں آپ کی حالت دیکھ کر چین سے نہیں سو سکا، اس لیے آج ماں کے علاج کے لیے دوا لے آیا ہوں۔ ماں نے کمزور آواز میں دعا دی اور زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آفیسر نے نرمی سے کہا، بیٹی آنسو مت بہاؤ، اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے مگر آپ کے صبر کا پھل ضرور دے گا۔ اس کے بعد وہ روزانہ ان کے گھر آنے لگا، کبھی دوا لے کر آتا، کبھی ڈاکٹر سے ملاقات کرواتا، کبھی مالی مدد دیتا۔ زہرا کے دل میں اس کے لیے احترام بڑھتا گیا مگر وہ ہمیشہ حیا اور شرم میں سر جھکائے رہتی۔ محلے کے لوگ پہلے باتیں بناتے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ افسر صرف خدمت اور مدد کے جذبے سے آتا ہے تو آہستہ آہستہ ان کے دل بھی نرم ہونے لگے۔ زہرا کے رشتہ دار جو کل تک اسے چور کہتے تھے اب راستہ دیکھ کر نظریں جھکا لیتے مگر آفیسر کا رویہ کبھی نہ بدلا۔ وہ ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آتا۔ ایک دن اس نے زہرا کی ماں سے کہا، اماں جی اگر اجازت دیں تو میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا کون سا فیصلہ؟ آفیسر نے مضبوط لہجے میں کہا، میں زہرا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر زہرا کا دل دھڑکنے لگا، اس کے گال سرخی سے بھر گئے اور وہ نظریں جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دینے کی بات کی ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آفیسر نے شکر ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی ماں کا علاج بھی کروائے گا اور زہرا کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ شادی کی تیاریاں بہت سادہ مگر پر نور طریقے سے ہوئیں۔ محلے کے لوگ حیران تھے کہ وہی لڑکی جس پر کل تک الزام لگایا گیا تھا آج عزت و وقار کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ رہی ہے۔ نکاح کے دن زہرا سفید لباس میں بے حد پروقار لگ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب خوشی کی علامت تھے۔ نکاح کی رسم ہوئی تو آفیسر نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ ہمیں سچائی اور محبت پر قائم رکھنا۔ رشتہ دار جو کل تک زہرا کو چور کہتے تھے اب شرمندہ ہو کر دعائیں دے رہے تھے۔ نکاح کے بعد سب سے پہلا کام آفیسر نے یہ کیا کہ زہرا کی ماں کو بڑے ہسپتال میں داخل کروایا جہاں ماہر ڈاکٹر نے علاج شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ماں کی صحت سنبھلنے لگی اور زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ وہ اکثر سوچتی کہ اللہ نے کس طرح اسے رسوائی سے نکال کر عزت عطا کی اور یہ سب اس کی ایک شخص کی وجہ سے ممکن ہوا جس نے اس پر بھروسہ کیا۔
چند ماہ بعد جب ماں صحت یاب ہوئی تو زہرا نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ محلے کی عورتیں اب اپنی بیٹیوں کو مثال دیتی کہ دیکھو صبر اور سچائی کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے۔ زہرا اور آفیسر کی زندگی سکون اور محبت سے بھر گئی۔ وہ دونوں غریبوں کی مدد بھی کرنے لگے تاکہ کسی اور زہرا کو کبھی الزام اور غربت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کہانی کا اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب زہرا اپنی ماں کے ساتھ چھت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں کے چہرے پر سکون اور بیٹی کے دل میں شکر گزاری، اور آفیسر ان دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ یوں زہرا کی زندگی جو اندھیروں سے بھری تھی روشنیوں میں بدل گئی اور اس کی عزت ہمیشہ کے لیے بحال ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔